بلوچستان کے علاقے ڈھاڈھر میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 27 دہشت گرد جہنم واصل، یرغمال 155 مسافر بازیاب، 31 خواتین اور 15 بچے شامل، 57 مسافروں کو سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ پہنچا دیا گیا، 37 زخمی طبی امداد کے لیے روانہ۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دہشت گرد افغانستان میں موجود اپنے سہولت کاروں سے رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی موجود ہیں جو معصوم یرغمالیوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ بلوچستان سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ بلوچستان کی صورتحال ہے، وہاں پہ ان دہشت گردوں سے وہاں پہ فوج نبردہ آزما ہے، فوج ان کو جہنم واصل بھی کر رہی ہے۔ آپریشن مکمل ہونے کے بعد تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ قبل از وقت کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے آپریشن متاثر ہو۔ سیاسی اور عسکری قیادت معاملے سے لمحہ بلمحہ باخبر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کو موقع پر بھیج بھی دیا جاتا تو وہ وہاں کیا کرتے؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بلوچستان میں پاکستان کے دشمنوں سے پاک فوج نبرد آزما ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو آئین و قانون کو مانتے ہیں ان سے بات ہونی چاہیے۔ اختر مینگل ہمارے بھائی ہیں، آئین کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے بات ہونی چاہیے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا نہتے شہریوں اور مسافروں پر حملے غیر انسانی اور مذموم حرکت ہے۔ کوئی مذہب اور معاشرہ ایسی گھناؤنی کارروائیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ صدر زرداری کی ٹرین کے مسافروں کو ریسکیو کرنے پر فورسز کی بہادری کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بزدلانہ حملہ کرنے والے حیوان صفت دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دشوار راستوں کے باوجود آپریشن میں افسران اور اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں۔ دہشت گردی کی اس جنگ میں پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے مسلسل رابطہ، واقعے پر اظہار افسوس، کہا دہشت گردوں سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ قومی سلامتی پر حملہ ہے، بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ریاست پر حملہ ناقابل برداشت ہے، قاتلوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا اعلان، کہا خون بہانے والوں کو زمین پر جگہ نہیں ملے گی۔ دہشت گردوں کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔ عوام خوفزدہ نہ ہوں، دشمنوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کے تعاقب میں ہیں، بچ کر کوئی نہیں جائے گا۔ $1 ارب قرض کی نئی قسط کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات۔ IMF کا SIFC کو بین الاقوامی سرمایہ کاری پر ٹیکس استثناء دینے کا مطالبہ۔ SIFC حکام نے IMF وفد کو بریفنگ میں بتایا ریکوڈیک سے نکلنے والے منرلز کی گوادر تک ٹرانسپورٹ کے لیے ریلوے ٹریک کی ضرورت ہے، جس کے لیے نئی لائن تعمیر کی جائے گی۔ چاغی سے گوادر ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے خلیجی ملکوں سے $2 ارب سرمایہ کاری کی درخواست کی گئی ہے۔ خلیجی ملکوں نے سرمایہ کاری پر سرکاری گارنٹی مانگی ہے۔ قرض پروگرام میں رہتے ہوئے حکومت ہر سرمایہ کاری پر گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کا الزام، JIT نے عمر ایوب اور علیمہ خانم کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خانم کو آج جبکہ عمر ایوب کو کل طلب کیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے قائم JIT کی سربراہی IG اسلام آباد کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت، وکلاء کی جانب سے ہائی کورٹ میں زیر التواء مقدمات کی نشاندہی۔ عدالت نے اسلام آباد، لاہور ہائی کورٹ میں زیر التواء اپیلیں سپریم کورٹ منتقلی کا حکم دے دیا۔ نجی کمپنیوں کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل کا آغاز کر دیا۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر آج پھر سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث دلائل جاری رکھیں گے۔ GHU حملہ کیس کی اڈیالہ جیل کے بجائے ATC کمپلیکس میں سماعت، ملزمان کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت۔ سماعت بغیر کارروائی 9 اپریل تک ملتوی۔ استغاثہ کے 25 گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں۔
यूक्रेन ने रूस के साथ जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। पहले मरहले में 30 रोज़ की जंगबंदी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब में मौजूद। जंगबंदी शुरू होते ही अमरीका यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का आगाज़ करेगा। सिक्योरिटी ताउन भी बहाल कर देगा। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान जद्दाह में अमन मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूसी हम मनसब से रवां हफ्ते बात करूँगा। उम्मीद है जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। ये भी बताया कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को दोबारा व्हाइट हाउस मदऊ करूँगा। और कीवीज़ के देश में शाहीनों का नया इम्तिहान। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भर ली। कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।